بابر اعظم کی سابقہ گرل فرینڈ حامزہ مختار کی وجہ سے سٹار کرکٹر کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 3 ہفتے پہلے جو درخواست FIA سائبر کرائم ونگ کے اندر دی گئی تھی اس کے اوپر بابر اعظم کو کل طلب کیا گیا ہے FIA کے اندر، لیکن سٹار کرکٹر نے کل FIA میں پیش ہونے سے معذرت کر دی۔ پاکستان اپ ڈیٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دینے والا ہوں۔ سٹار کرکٹر بابر اعظم کی جو مشکلات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جب حامزہ مختار کی جانب سے FIA سائبر کرائم کے اندر درخواست دی گئی تھی اس وقت لوگوں نے اس بات کو لائٹ لیا تھا کہ شاید بابر کو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل صبح بابر اعظم کو FIA سائبر کرائم ونگ کے اندر پیش ہونے کے لیے پہلا نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ بابر اعظم کو نوٹس ضرور موصول ہوا ہے، اور اس نوٹس کے جواب میں بابر اعظم نے معذرت کی ہے کہ کل وہ FIA سائبر کرائم ونگ کے اندر پیش نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو اس کیس کی جو کچھ ہسٹری ہے وہ بھی بتاتا چلوں۔ جب حامزہ مختار کی جانب سے بابر اعظم کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی اور انتہائی سنگین نوعیت کے جو الزامات عائد کیے گئے تو کسی شخص نے نہ حامزہ کی بات سنی اور نہ ہی اس کا جو الزامات تھے اس کی صداقت کو ماننے کے لیے حامی بھری۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس کیس کی جو سنگینی ہے، جو اس کی نوعیت ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ 3 مختلف پٹیشنز آلریڈی کورٹ کے اندر چل رہی ہیں، اس کے اوپر کل ہیئرنگ بھی ہونی ہے جس کے متعلق ہم پہلے ہی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ 2 مختلف بریف ویڈیوز جو ہیں وہ ہم نے پیش کی تھی۔ اب اس اہم اور نئی اپڈیٹ سے سائبر کرائم ونگ لاہور کے اندر 2 مختلف نوعیت کی درخواستیں دی گئی تھیں۔ پہلی درخواست کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بابر اعظم حامزہ مختار کو بلیک میل کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے ہوٹل میں آنے کا کہتے ہیں، لیکن جب حامزہ مختار منع کرتی ہیں تو بابر اعظم اس کے جواب کے اندر انہیں کچھ حامزہ کی نیوڈ پکچرز بھیجتے ہیں جو کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دکھائی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہاری تصویریں لیک کروں گا۔ اس قسم کی جو درخواست تھی وہ FIA کے اندر پیش کی گئی، جس کے اوپر FIA نے کل بابر اعظم کو ان پرسن پیش ہونے کا جو پہلا نوٹس ہے وہ بھیجا ہے تاکہ تحقیقات کی جا سکے اور ان سے پوچھ گچھ ہو سکے کہ حامزہ جو الزام عائد کر رہی ہے اور حامزہ نے جو اسکرین شاٹس FIA کے اندر بھیجے ہیں اس سے متعلق اور اس کی روشنی کے اندر بابر اعظم سے تحقیقات کی جائیں۔ لیکن کل بابر اعظم FIA کے اندر بابر اعظم اور حامزہ مختار کے درمیان جو بھی تنازع ہے آج میں آپ کو اس کا ایک دوسرا اور نیا رخ بھی بتانے والا ہوں۔ چونکہ سائبر کرائم ونگ کی بات ہو چکی ہے، مجھے 3-4 ہفتے پہلے ہی اس بات کا علم تھا، لیکن چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن آج ایک پہلی بات ہمارے پاس پہنچی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ہفتے پہلے حامزہ مختار کی جانب سے ایک دوسری درخواست بھی FIA کے اندر جمع کروائی گئی تھی۔ اس درخواست کے اندر حامزہ مختار کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ لاہور کی ایک رہائشی خاتون ہے جن کا نام ہے مریم بابر اعظم کی نئی گرل فرینڈ ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ بابر اعظم اور حامزہ کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے۔ مریم جو ہے وہ بابر اعظم کے کہنے کے اوپر حامزہ مختار کو میسیجز کرتی ہے، کالز کرتی ہے اور دھمکاتی ہے۔ یہ سارا معاملہ تب شروع ہوا ہے جب حامزہ مختار کی جانب سے لاہور پریس کلب کے اندر الزامات پر مبنی ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ چونکہ حامزہ مختار کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ مجھے دھمکیاں آمیز کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، میری لائف کو خطرہ ہے، جس کے اوپر سابقہ CCPO لاہور عمر شیخ صاحب نے حامزہ مختار کو 2 پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی کے لیے پرووائڈ بھی کیے تھے۔ چونکہ یہ میسیجز کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا اور جو بار بار کالز آتی تھیں یہ سلسلہ بھی ختم نہ ہو سکا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مریم نامی خاتون حامزہ مختار کو فون کرتی ہیں اور جو الفاظ انہوں نے کہے میں بھی آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہا ہوں کہ مریم نامی خاتون نے کہا کہ تم نے بابر کی جان نہیں چھوڑنی تو اب میں تمہیں بتاؤں گی، تمہاری پکچرز بھی لیک ہوں گی اور تمہاری زندگی کو بھی خطرہ ہوگا اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس شخص کو چھیڑا ہے۔ اس واقعے کے بعد حامزہ مختار جاتی ہیں سائبر کرائم ونگ کے اندر اور ایک درخواست دیتی ہیں کہ فلاں نمبر ہے، میں وہ نمبر آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا، کچھ پریویسی پرابلمز ہیں، سوسائٹی گائیڈ لائنز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو اس نمبر کا نہیں بتا رہا۔ بہرحال اس نمبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ فلاں نمبر FIA کے اندر دیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ یہ خاتون جو ہے مجھے دھمکی آمیز فون کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہے، جس کے اوپر FIA کی جانب سے 3 نوٹس بھیجے گئے مریم کو بلانے کے لیے کہ وہ خود پیش ہوں اور آ کر جواب دیں کہ وہ حامزہ مختار کو دھمکیاں کیوں دیتی ہیں، گالیاں کیوں دیتی ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حامزہ مختار کی جانب سے جو درخواست دی گئی اس کے اوپر 3 نوٹس بھیجے جاتے ہیں مریم کو، لیکن مریم نہ تو خود پیش ہوتی ہے، اس نے حامزہ سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، اس نے جو FIA کے تفتیشی ہیں ان سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، درخواست کی کہ اس معاملے کو کس طریقے کے ساتھ سیٹل کر لیا جائے، چونکہ انہیں نوعیت کا اندازہ نہیں تھا کہ FIA انہیں بھی بلا سکتی ہے۔ لہٰذا حامزہ مختار نے مریم کو معاف کرنے سے انکار کیا اور FIA سے اسی بات پر اصرار کیا کہ اس خاتون کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اب وہ خاتون اپنے موجودہ پتے سے بھی غائب ہے، اس کا فون نمبر بھی بند ہے، اور اب خوفناک بات یہ ہوئی ہے کہ FIA کی جانب سے بابر اعظم کو خود
طلب کر لیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کل تو بابر اعظم نہیں پیش ہو رہے, کل ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں تو وہ بابر اعظم کی جانب سے کیا درخواست جمع کرواتے ہیں, یا جو درخواست حمزہ کی جانب سے موصول ہوئی ہے کہ انہیں بلیک میل کیا جائے گا, ان کی تصویریں پبلک کی جائیں گی, جنسی تعلقات کو قائم ضرور رکھا جائے. اس حوالے سے جو بھی موقف بابر اعظم کے وکیل اختیار کریں گے آپ کو وہ موقف بھی ضرور بتائیں گے. بہرحال اس کیس سے جڑی مزید اپڈیٹس کو جاننے کے لیے پاکستان اپڈیٹ کے ساتھ بنے رہیے. تب تک اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.